یہ اس سوال میں جو چیز پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دین میں ہماری مذہبی فکر میں اس وقت دو چیزیں متوازی حالت میں اور متصادم حیثیت سے چل رہی ہیں. ایک ہے اپنی روایت پر اصرار کرنے والے اور ان کا موقف، اور دوسری طرف تجدد اور پیوریٹنزم، یعنی دین کو خالص کرنے اور رکھنے کا موقف اور اس موقف پر مبنی تفصیلی تعبیر دین. تو اس میں کیونکہ غامدی صاحب کا نام لیا ہے سوال کرنے والوں نے، تو سوال ان کا یہی ہے کہ جدید دنیا میں دینی روایت پر کیسے رہا جائے، اور جدیدیت نے دین کے لیے جو چیلنجز پیدا کر دیے ہیں ان کا جواب کہاں ڈھونڈا جائے. مطلب ایک جواب روایتی طور پہ دیا جا رہا ہے اور ایک جواب وہ ہے جو غامدی صاحب دے رہے ہیں رد الحاد وغیرہ کی صورت میں. تو اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے. اور دوسری یہ کہ جدیدیت کا واحد چیلنج رد الحاد نہیں ہے. جدیدیت کے مطلب جدیدیت کا واحد چیلنج الحاد نہیں ہے. الحاد تو اب جدیدیت کا فیصلہ ہے. جو اور چیلنجز ہیں، مثال کے طور پر دین کو کلیکٹیو آرڈر میں شامل نہ ہونے دینا، یعنی انسان کی اجتماعیت کے جتنے دائرے ہیں ان دائروں میں دین کا، خدا کا، شریعت کا وہ کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، یا جدید دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور مذہب وغیرہ جو ہیں نظریات، یعنی بائنڈنگ، بے لچک، ابدیت کا دعویٰ اور قطعیت کا آہنگ رکھنے والے نظریات، وہ اب بالکل فرد تک جب تک محدود ہیں تو ان کو برقرار رہنے کی اجازت ہے. لیکن جیسے ہی وہ فرد سے، اپنے ماننے والے سے، فرد سے تجاوز کریں گے، وہ تجاوز چاہے وہ اپنے گھر میں کریں، چاہے وہ اپنے کلاس روم میں کرے وہ فرد، ہمارا قانون جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گا اور ایسا ہونے نہیں دے گا. یہ مطلب بے شمار کتابیں اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہی بات ہے. یعنی سیکولرزم نے اپنے آپ کو موجودہ ماڈرنٹی میں پوری طرح ٹرانسلیٹ کر لیا ہے، اور لگتا ہے کہ اب اس نے اپنے استدلال کا نظام بھی پورا کر لیا ہے اور اسے قوت میں بھی کنورٹ کر لیا ہے. تو اب سیکولرزم اندر سے بھی مکمل ہے اپنی نظر میں، اسے اپنی تائید میں کسی نئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اب استدلال کے دور سے گزر کر حجت بننے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اسی طرح اس کے جو خارجی دنیا ہے اس کے بارے میں اس کے جو تصورات بننے کے پروسیس میں تھے وہ بھی سب مکمل ہو گئے ہیں، فائنلائز ہو گئے ہیں، اور اس نے انسان کی ذہنی، تہذیبی، اخلاقی اور ہر طرح کی مطلب اجتماعی آرڈر میں صرف ہونے والی تمام انسانی صلاحیتوں کو اس نے گویا ایک مستقل جگہ الاٹ کر دی ہے.
کہ یہ یہاں تک وہ وہاں تک. تو اس میں جو جس پر اب جدیدیت سب سے زیادہ فوکس ہے، یعنی جدیدیت کیا ہے؟ سیکولرزم کو قوت فراہم کر کے حجت بنا دینے والا مزاج، قوت، رویہ وغیرہ. تو اب وہ ان کی قوت کا جو ارتکاز ہے وہ اسلام پر ہے. مطلب ہندوازم، یہودیت، عیسائیت، یہ سب اب جیسے ان کے تقریباً تابع فرمان ہو گئے ہیں یا ان کے لیے بے ضرر ہو گئے ہیں. انہوں نے انہیں اپنے حق میں بے ضرر مان لیا ہے. اب اسلام پہ وہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ اسلام میں کئی تصورات ہیں جو وہ زبان سے نکالنے پر بھی پابندی لگا دیں گے، جہاد وغیرہ. اور ایسا یہ شکنجہ وہ کستے جا رہے ہیں ہم پر کہ ہم اپنی بہت سی دینی اصطلاحات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ استعمال نہیں کر سکتے. اور اس طرح رفتہ رفتہ یہ جو دستور زباں بندی ہے اور زباں بندی کرنے کی بہترین قوت اور صلاحیت کے ساتھ یہ دستور زباں بندی اتنا زیادہ جو ہے وہ گلوبلائز ہو جائے گا، اتنا زیادہ ایفیکٹو ہو جائے گا، اتنا زیادہ جو ہے واجب التعمیل قانون بن جائے گا کہ پھر گویا مذہب، دین یہ ہمارے روزمرہ سے نکل جائیں گے. تو ہم احتیاط کرتے کرتے کمپیوٹر پہ، فیس بک وغیرہ پر احتیاط کرتے 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 پھر اس سے ٹیون ہو جائیں گے. اور پھر دین اپنی بہت ساری اصطلاحات کے ساتھ ہمارے نظام تعلیم میں نہیں رہ جائے گا، ہمارے مذہبی بیانات کے اجتماعات میں نہیں رہ جائے گا، ہمارے مذہبی حافظے میں نہیں رہ جائے گا. اور اس کے نہ رہ جانے پر ہمارے ذہن میں تائیدی دلائل بھی تیار کر کے انجیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ جہاد وغیرہ یا اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں جس میں غلبے کا پہلو ہے، جس میں حق اور باطل کے پولز کو جو ہے وہ حتمی پولز بنا کر گفتگو کی جاتی ہے. تو ان کو جو ہے وہ ان سے بچو. اب اچھے اچھے عالم جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ایک مذہبی بات بنا کر کہ ہاں بھئی اب یہ اس طرح کی بات نہ کرو کہ یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، یا اللہ کا کلام جو ہے وہ وہی ریاست کا قانون ہونا چاہیے، یا ہماری معاشرت جو ہے وہ مذہبی ہونی چاہیے واضح طور پر. تو اب یا یہ کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو معاشرتی چلن ہے اس میں اور تاثیر پیدا کرنی چاہیے. اب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کچھ حضرات نے مذہبی دلائل سے رد کر دی ہیں. یہ سب باتیں، یہ سب تمنائیں، یہ سب مقاصد، یعنی دین اپنی غایت اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے بس جیسے مچھلی پکڑنے والا کانٹا ہے جس میں ہمیں کینچوے کی طرح جو ہے اس پہ چڑھا دیا جائے، اور پھر مچھلی جو ہے وہ اسی مچھلی، دریا، یہ سب دنیا ہے، جدیدیت کی جاگیر ہے. تو بس دین کے کانٹے پہ ہم نے اپنے آپ کو چڑھا لیا ہے، اور پھر اس دریا میں جب ڈالے جاتے ہیں تو کوئی مچھلی اگر ہمارے حصے میں آ جائے تو وہ گویا دین کو اس کی خوراک بنا دینے کے نتیجے میں آئے گی. تو اب اس کو مذہبی دلائل بھی دیے جا رہے ہیں. تو خیر،
اس میں یعنی ماڈرنائزیشن آف ریلیجن یہ ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے اور بہت ہی گہرے مطالعے کا تقاضا کرتا ہے. بہت بصیرت، تہذیبی اور نفسیاتی دونوں اعتبارات سے وہ اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس نظر سے اس عمل کو یا اس قدر کو دیکھو. ہمارے یہاں یہ اس طرح کے تصورات جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیکولر عقائد ہیں، یہ اس کے مطلب جو ہے اس کی وکالت کا سب سے مؤثر اسپوکسمین جو ہیں وہ افسوس ہے کہ غامدی صاحب ہیں. تو غامدی صاحب کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے ایک جگہ کروں گا گفتگو. تو یہاں تو بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جدید چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان سے سازگاری پیدا کر لینے کو دین کا، اللہ کے کلام کا تقاضا بنا کر پیش کرنا یہ ظاہر ہے کہ بہت ہولناک ہے، بہت بھیانک ہے، لیکن افسوس کہ ایسا کیا جا رہا ہے. اور ایک ایسے ذہن کی طرف سے جو مطلب بہت صاحب علم ہے، جس کی باتیں صاحب تاثیر مطلب اثر رکھتی ہیں، تو یہ ذرا ایک خطرہ سا محسوس کرنا گویا ہماری ذمہ داری ہے. تو اب ان سے میں بس وہ نکات عرض کر دوں گا کہ جن چیزوں میں میں غامدی صاحب سے اختلاف کو دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور چونکہ اس اختلاف کو اپنے غیر عالم ہونے کی وجہ سے مذہبی اصطلاحات، مذہبی منطق کی طرح میں نہیں بیان کر سکتا، اس لیے میں اب مذہب پر گفتگو کرنے کا جو معیاری طریقہ ہے، جو روایتی علماء اور لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سوشالوجی آف ریلیجن، سائیکالوجی آف ریلیجن، اور ٹیکسٹ کیسے پڑھا جائے، ڈیوائن ٹیکسٹ کیسے پڑھا جائے، ہیومن ٹیکسٹ کیسے پڑھا جائے. تو کیونکہ یہ سمجھیں کہ اس میں ہم ذرا سہولت سے کچھ اعتماد سے بول لیں گے، تو میں اس پہلو سے ان کے افکار کے کچھ حصوں پر تنقیدی مطلب اپنے اختلاف کا تھوڑا مفصل اظہار بعد میں کروں گا. اور سر دست یہ ہے، سوال کرنے والے صاحب جو ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جو بھی دینی تعبیر، جو بھی دینی تعلیم وہ میرے اندر اللہ سے تعلق کا ایک غیر مشروط سا جذبہ یا تصور، اور اس کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی خواہش نہ پیدا کرے، میں جو بھی ہوں اس میں مزید بہتری کی خواہش نہ پیدا کرے. میں آج نیلے رنگ کا ہوں تو اس نیلاہٹ سے گزر کر مجھے سبز رنگ بننے کی خواہش ہوتی رہے، اور یہ تبدیلی، تغیر، ترقی کی حرکت میری بہترین خواہش کے طور پر ہر وقت موجود رہے، خصوصاً کسی دینی تعبیر کا مخاطب بنتے وقت. تو جو بھی کلام میری دینداری میں اس پہلو سے اضافہ نہیں کرتا، اس سے ذرا سا اس کو سیکنڈ تھاٹ دینا چاہیے.
مطلب ایک کوئی مفکر ہیں، بہت زبردست مفکر ہیں، وہ مفکر بننے کے معروف معیارات پہ پورے بھی اترتے ہوں گے، لیکن اگر ان کے بیان سے صرف فہم پیدا ہوتا ہے، ذوق نہیں، تو وہ دین کے ترجمان نہیں ہیں۔ دینی ترجمانی جس درجے کی بھی ہو، چاہے وہ اسکالرلی ہو، چاہے وہ تحریکی ہو، چاہے وہ تدریسی ہو، چاہے وہ خانقاہی ہو، ان سب میں اینڈ پر ایک پیشن پیدا ہوتا ہے، یعنی سب مفہومات جو ہیں وہ ایک پیشن کا حصہ ضرور بنتے ہیں۔ تو وہ پیشن کیا ہے؟ بینگ کنڈیشن ہے کہ وہ میں جیسے اللہ کا ذکر، شریعت کا ذکر، اللہ کے احکام کا بیان، لوگوں نے اس کی کسی بات کو غلط سمجھ رکھا ہے، اس کی تصحیح، یہ سارا عمل جو بھی دین کا ترجمان بن کے کرے گا، اس کی حقانیت پر دلیل ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ دین کو جیسا کہ وہ ہے ویسا پیش کر رہا ہے، بہت قابل اعتبار طریقے سے، بلکہ اس کی زبان سے جو دین کی تفسیر، تشریح اور تعبیر نکلتی ہے، خود اس کا کلام جو ہے وہ دینی مؤثرات میں شامل ہوتا ہے۔ وہ اس کی ایک مجلس میں بیٹھ کر میرے اندر اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے درکار کوئی ایک نئی چھوٹی بڑی قوت یا جذبہ ضرور پیدا ہوتا ہے، اور میرے ذہن میں اللہ کی معرفت کی کسی روشنی کا اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ تو میں مطلب اس معاملے میں، کیونکہ میں بہت قریب سے بھی دیکھا ہے میں نے، یوں کہیں کہ غامدی صاحب کی فکر کے اثرات کو، تو وہ خاصے پریشان کن ہیں۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں، اور آج کل ذرا زیادہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ مجھے کلام کرنا ہے اس موضوع پہ، تو وہ میں کچھ ساتھی مجھے جیسے کمک پہ ہیں کہ وہ چیزیں فراہم کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو سوشل میڈیا پہ ہیں، تو اس میں مجھے مطلب یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ مجھ ایسے حلیے والے روایتی لوگ تو ان کا بہت ہی ترنے والا ہیں، آسان ہدف ہیں، لیکن جو لوگ فری تھنکرز ہیں، ملحد ہیں اعلانیہ، اسے چھپاتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہ لوگ بہت خوشگوار تعلق میں جڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ تو جہاں انہیں کام کرنا چاہیے وہاں یہ مؤدب ہیں، اور جن بیچاروں کو چھوڑ دینا چاہیے ان پر یہ جیسے شمشیر بے نیام بنے رہتے ہیں۔ تو یہ اس فکر کے اثرات ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک روایتی سا لڑکا جس نے مدرسے میں تعلیم پائی، اور اس میں ظاہر بہت ساری کمی ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، وہ روایتی تعلیم کا نظام بھی کوئی بہت اچھا نہیں رہ گیا ہے، لیکن وہ جیسا بھی ہے، جیسا تیسا بھی ہے، وہ اگر کسی جدید فکر کو قبول کر کے جب داڑھی چھوٹی کرواتا ہے، منڈواتا ہے، ٹوپی اتار دیتا ہے، اور مطلب جین وین پہن کے اور مطلب نکل آتا ہے کہ یہ کوئی اسلام کوئی ٹیلرنگ شاپ ہے وغیرہ اس طرح کی باتیں، اور وہ باتیں صحیح ہوتی ہیں اکثر، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس کی دینداری غارت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق میں، خلوت میں اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے درکار احساسات، جذبات اور اشتیاق،
یہ ناپید ہو جاتا ہے، اور یہ آدمی جیسے آ کے بدلہ لیتا ہے کہ 10 سال میرے ضائع ہو گئے، ان مزوں سے میں محروم رہا۔ تو اب وہ جیسے ایک عامیانہ محاورہ ہے کہ وہ لیٹ نکالنے پہ تل جاتا ہے، تو بالکل مضحکہ خیز سا ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر وہ نئی کچھ انگریزی سیکھتا ہے، کچھ وہ انگریزوں کی طرح یوں کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو وہ باتیں کرتا ہے تو ترس آتا ہے، سچ کہہ رہا ہوں، بخدا ترس آتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرف مطلب غامدی صاحب کی فکر جس کو کہتے ہیں، اس فکر کے مؤلفین کو، اس فکر کے ترجمانوں کو یہ بات تھوڑا سیلف لیس ہو کر قابل غور سمجھنی چاہیے۔ تو اب بہرحال غامدی صاحب سے ہمارے جو اختلافات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، وہ ماشاءاللہ پوری طرح واضح ہیں، مطلب چھپے ہوئے نہیں۔ غامدی صاحب سے وہ ظاہر ہے ان کے اندر بہت ظرف ہے، بہت تحمل ہے، بہت وہ ہے۔ تو وہ ایسے آدمی کہ ان سے میرا جو بھی اختلاف ہے میں نے ان پہ واضح رکھا ہے، ان سے کبھی چھپایا نہیں ہے۔ تو وہ جو اختلاف ہے اگر اس کی ہم فہرست بنائیں تو وہ 9-10 امور پہ ہے۔ اب وہ میں اس طرح تو نہیں بتا سکتا کہ جیسے بالکل ایک پھر ایک کے بعد دو اور دو کے بعد تین جیسے اختلافات کی سیڑھیاں بناؤں ترتیب سے، ویسے ہی ذکر کرتا ہوں کہ پہلا بہت بنیادی اختلاف مجھے یہ محسوس ہوتا ہے ایک ٹیکسٹ ریڈنگ کی روایتوں سے کی شد بدھ رکھنے والے شاعر ادیب کی حیثیت سے، کہ کلام اللہ کے سیمینٹکس کہتے ہیں کہ معنی کیا ہے کا جواب یا معنی کس طرح بنتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ کس لفظ کے معنی متکلم کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ کلام اللہ کا نظام اخذ معانی یہ سطحی ہے، اور مطلب ایک بہت گہرے اصول سے بڑی حد تک خالی ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ کلام کی مراد، کلام کی معنویت اور کلام کی نوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عام ہے، مراد اس کی عام ہے یا خاص ہے۔ یہ سب کچھ متکلم کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی متکلم بدل جائے تو ایک ہی امر جو ہے وہ اپنے معنی بدل لیتا ہے، اپنا درجہ تعمیل بدل لیتا ہے، اپنی شدت و ضعف کا فرق پیدا کر لیتا ہے کہ اللہ کہے یہ کرو تو کوئی اور کہے یہ کرو، تو حتیٰ کہ اللہ کی بات وہ نقل کرے اپنی زبان میں تو اس میں وہ تاثیر نہیں رہ جاتی جو اللہ کے لفظ، اللہ ہی کے استعمال کیے ہوئے کلمات میں ہوتی ہے۔ تو غرض اس کے کئی پہلو ہیں، ابھی بالکل سرسری عرض کر رہا ہوں کہ مجھے قرآن شریف سے معنی اخذ کرنے، قرآن کی تفسیر کرنے کے اصول، اور قرآن میں عام خاص اور ناسخ منسوخ اور یہ سب جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، ان کے تعین کا پورا آرڈر وہ فوراً لگتا ہے۔ اور نظم تصور نظم جو خیر ان کا نہیں لیکن ان کے استاد صاحب کا ہے، اور وہ ظاہر ہے بہت بڑے عالم، لیکن یہ کہ تصور نظم قرآن سے لیا نہیں گیا
قرآن پر نافذ کیا گیا ہے۔ یہ اتنا پیچیدہ سا تصور نظم ہے کہ یہ کسی کتاب ہدایت کو سمجھنے کی کلید نہیں بن سکتا، یعنی کوئی کتاب ہدایت اس طرح کی معماتی جو بندش ہے وہ نہیں پیدا کر سکتی، اور اللہ کے کلام کی کوئی رعایت بھی اس تصور نظم میں ملحوظ نظر نہیں آتی۔ وہ میں انشاءاللہ اسی طرح اسی میں مطلب قرآن فہمی کے اصول وغیرہ میں دلالت کی بحث ہے کہ قطعی ہونا، ظنی ہونا، تو یہ مدرسانہ بحثوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ دلالت یعنی کلام اللہ میں دلالت کا مدلول، اس کے بارے میں یہ دونوں اصطلاحات جو ہیں وہ ناکافی ہیں۔ جو قطعی کہتا ہے وہ لٹرلسٹ بنا دیتا ہے، اور کیونکہ اب حالات بھی ایسے ہیں کہ قطعیت کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کا جو صرف کم سے کم مفہوم ہے اس پر ہم اتفاق پیدا کر لیں۔ تو خیر یہ ابھی میں اپنی دلیل نہیں دے رہا، میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ سرسری سا سوال کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان کے لیے درکار باتیں کر رہا ہوں، ان کے سوال کے جواب میں جو عناصر درکار ہیں وہ پیش کر رہا ہوں۔ اسی طرح مجھے تجدد نظر آتا ہے غامدی صاحب کی فکر میں، اور تجدد کی جو کتابی اور فقہی تعبیرات ہیں ان تک نہ رہا جائے اور اس کو سمجھا جائے کہ ماڈرنائزیشن آف ریلیجن یا ریلیٹیوائزیشن آف دی ایبسلیوٹ، تو اس پہ پرکھا جائے تو ان کے یہاں جدیدیت کے اثرات، ظاہر ہے کانٹیکسٹ تو پڑھنے والا اور جن حالات میں وہ پڑھ رہا ہے وہ ایک مستقل کانٹیکسٹ ہے جو بدلتا رہتا ہے۔ وہ قرآن فہمی پر بھی جیسے ہمارے اوپر جبر ہے کہ ہم اپنے حالات سے بنے ہوئے ذہن کے مطابق قرآن شریف سے اخذ معنی کرتے ہیں، وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ جدیدیت کے غیر متوازن اثرات ہیں، اور اس کا مطلب جیسے بالکل سامنے کا جیسے سمجھیں کہ اس کے شواہد تاریخی ترتیب کے ساتھ دکھائے جا سکتے ہیں کہ غامدی صاحب کے موقف میں حالات کے بدلنے سے تبدیلی آئی ہے، اور حالات کی وہ تبدیلی ویسٹ نے پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ایک تبدیلی ہمارے حالات کی داخلی تبدیلی ہے، وہ قابل اعتنا نہیں ہے۔ جو تبدیلی ویسٹ کر کے اسے اپنے جو ایک گلوبل آرڈر کی ضرورت بنا دیتا ہے، اسے ماننے کو، اسے جاننے کو یا اس سے مطابقت پیدا کرنے کو، تو غامدی صاحب کے یہاں اس کا اثر جو ہے وہ بغیر تنقیدی نظر کے دکھائی دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک بڑی بات مل گئی، اب کہیں سے ہی مل گئی، تو میں نے اس کو قبول کرنے کے دلائل دیے، اور اسے قبول بھی کلیتاً نہیں کیا، اس کے کچھ اجزاء کر کے اس کا اچھی طرح تجزیہ کر کے اپنے لیے مفید عناصر چن لیے، اور ان کی افادیت چاہے دینی ہو چاہے تہذیبی ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں سبسٹینشیل تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو پھر یہ کہ دین انفرادی معاملہ ہے، اس کے لیے جو میں نے عبارت پڑھی ہے وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہابس اور لاک کی لکھی ہوئی ہے، تو وہ اب مطلب ان کی فکر کا اظہار وہ جیسے ترجمے کی طرح ہو رہا ہے،
سیکولرزم اور جدیدیت کے متن کو گویا یہ دینی اصطلاحات اور اردو زبان میں بیان کر رہے ہیں، خلاصہ ہے یہ۔ تو یہ مطلب میری رائے میں بہت خوفناک صورتحال ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جہاں یہ کہیں کہیں لگتا ہے کہ یہ جدیدیت کے تابع محمل نہیں ہیں، اور نہ میں کہہ رہا ہوں، تو یہ تابع فہیم ضرور ہیں۔ تو اس میں یہ کہ جدیدیت کے کچھ چیلنجز ہیں، ان میں جو ایک کاسمیٹک سا چیلنج ہے نا، کہ جس کے سامنے کھڑے ہونے سے جیسے آدمی کے لیے آدمی اس ثبوت کو حاصل مطلب آدمی کا دیندار ہونا جیسے خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، آدمی کا دینی ترجمان ہونا خود بخود جو ہے وہ قابل قبول دعویٰ بن جاتا ہے۔ وہ ایک چیلنج ہے الحاد۔ جدیدیت کے ظاہر بہت سارے چیلنجز ہیں، یہ تو فیصلہ ہے اس کا۔ تو وہ جو ہے الحاد کے رد میں، جس میں جدید آرڈر حساس نہیں ہے، کبھی نہ سمجھیے گا کہ جدیدیت یا جدید تصورات یہ الحاد کے جذباتی حامی ہیں، بالکل نہیں ہیں۔ یہ ہم سے کھیلتے ہیں اس طرح کہ الحاد کا ایک کھلونا ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا، اب اس میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ 10 ملحدوں سے کلمہ پڑھوا لیں یا 10 کلمہ گو جو ہیں وہ الحاد کی تسبیح پکڑ لیں، یہ سب کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ الحاد ایک مذہبی اصطلاح ہے۔ تو وہ مذہبی اصطلاحات کو کسی بھی طرح اپنی گلوسری میں آنے ہی نہیں دیتے۔ تو اس ٹریپ میں ہمارے بہت سے لوگ آ گئے، لیکن کیونکہ وہ جو ہے وہ یہ کھلونا صحیح لیکن بنایا ہوا بہت بڑے کارخانے کا ہے، تو اس سے کھیلنا بھی نہیں آتا ہمیں، کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہاں سے اس کا بٹن ہے، کہ سیل کہاں سے ڈالنے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب رد الحاد میں غامدی صاحب کی تمام سرگرمیاں سطحی ہیں، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، اور یہ مطلب یہ اثر انداز ہو رہی ہے ان کی فکر کو دین کی حتمی طور پر صحیح تعبیر ماننے والوں کے ہاں، اور مطلب یہ فکر جیسے ایسا لگتا ہے کہ یہ فکر آدمی کو بدل دے گی ایک جگہ سے، اب اس کے بعد اگر کوئی تبدیلی آئی تو وہ ترک دین کی ہوگی۔ تو اس خطرے کا بھی بہرحال احساس ہونا چاہیے، بلکہ احساس کیا ادراک ہونا چاہیے۔ یہ ہر طرف اس فکر کے حاملین میں جیسے دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ خیر کرے۔ تو پھر مطلب یہ کہ الحاد میں الحاد کی بھٹی میں پاؤں رکھتا رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ملحد کون ہوتا ہے۔ میں نے الحاد کا بہترین لٹریچر پڑھ رکھا ہے، یعنی فیورباخ سے لے کر اور یا آج کل کے ڈاکنز وغیرہ تک۔ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ ان کا الحاد بھی جیسے انہی کے ذہن کی مخلوق ہے، وہ کسی بھی جینوین پڑھے لکھے ملحد کا سامنا نہیں کر سکتے۔ مطلب غامدی صاحب کی فکر میں ایسی کوئی استقامت یا ایسی کوئی قوت اور مضبوطی نہیں ہے جو دنیا میں پھیلے ہوئے
مثال طور پہ 1 کروڑ ملحدین میں سے کسی ایک کا بھی سامنا کر سکے، تو یہ مطلب اگر کوئی جانتا ہو تو کروائیں تو ہم ملحد ہم فراہم کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. ہم دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفاں کے تماچے کھا رہا ہے، میں کہ تو. تو ایک ہائر انٹیلیکٹ، ایک ہائر فلاسفیکل سکل اور ایک ہائر لاجک پر دسترس رکھے بغیر اور پھر عقیدہ توحید رکھنے والے دماغ کو مختلف علوم کا مربی اور معلم ثابت کر دکھائے بغیر، یہ مطلب نقصان دہ چیزیں ہیں. تو ایک تو یہ کہ الحاد میں وہ کچھ نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ مطلب وہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ملحد بھی یہ چوز کرتے ہیں، کوئی سافٹ سا آدمی جس کو الحاد کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جنہیں الحاد کا پتہ ہے ان کا سامنا یہ نہیں کر سکتے، اور اگر ان کا کر سکیں سامنا تو یہ ہمارے موجودہ دور کے گویا سب سے بڑے آدمی ہیں، اگر یہ الحاد کا جینوین طریقے سے استیصال کر کے دکھا سکیں. تو پھر یہ کہ تصوف پر ان کی رائے جو ہے وہ اس کے بیشتر اجزاء صحیح ہیں. مطلب اگر اس رائے کی تعمیر کرنے میں 100 اینٹیں استعمال ہوئی ہیں تو 80 اینٹیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو فنیشنگ برکس ہوتی ہیں نا، وہ چاہے 10 ہوں، وہ اس دیوار پہ یا اس عمارت پہ فیصلہ کرواتی ہیں. تو وہ جو اینٹیں ہیں جن پر دیوار مکمل ہوئی ہے وہ اینٹیں ریت کی ہیں، اور تصوف پر جو ان کی قطعی اور شدید اور جیسے بلا اندیشہ تردید رائے ہے، وہ بھی مطلب آدمی کو تھوڑا سا افسردہ کرتی ہے. تو وہ ٹھیک ہے کہ قانونی ذہن یہ بہت بڑے ہیں کہ فقہ وغیرہ میں کام کر رہے ہیں، تو بہت ہم تو مطلب میں تو ان سے پوچھتا رہتا ہوں، کوئی قانونی مسئلہ ہو تو میں غامدی صاحب سے پوچھتا رہا ہوں، اور ان سے پوچھنے کے بعد کسی سے بھی اس کی تصدیق یا تردید کروانے کے لیے رابطہ نہیں کرتا تھا. تو وہ ظاہر ہے وہ سب تعلق وغیرہ تو اپنی جگہ ہے. تو تصوف پر ان کی رائے بہت سطحی ہے، بہت جیسے پائے چوبی سے یہ تصوف کی عمارت کو گرا رہے ہیں. تو اب یہ سب چیزیں ہیں. تو پھر یہ کہ دینداری کے کچھ بدیہی یعنی سیلف ایویڈنٹ تقاضے ہوتے ہیں، ان کے یہاں ان کا لحاظ سرے سے نہیں دکھائی دیتا. تو وہ بس اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ تو میں نے جیسے 8-10 پوائنٹس بتا دیے کہ ہمیں ان سے اختلاف محسوس ہوتا ہے، یہ غلط ہیں، ہم غلط ہیں، تو اللہ ہمیں بس صحیح کر دے. تو لیکن اس کی تفصیل سے میں باقاعدہ اپنے یہاں سے ایک سیریز شروع کرنے والا ہوں. تو اس میں ان سب کے لیے جو دلائل، استدلال، شواہد، یہ وہ جو بھی ہمارے بس میں ہے وہ ہم عرض کریں گے. کیونکہ اب روایتی طور پر غامدی صاحب کی فکر کو مطلب غلبہ دلوا دیا گیا ہے، روایتی فکر پر غلبہ ہوا نہیں ہے، وہ دلوایا گیا ہے. تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کا ہم کریں گے. اور یہ اب میرے لیے
مطلب جو میں بات کروں گا اس میں کوئی کسی سے مناظرہ مباحثہ والا ماحول نہیں رکھوں گا اور نہ اس کی کوئی نیت ہے، بلکہ اب میں سنجیدگی سے اس کام کو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ سمجھ کے انجام دوں گا۔